अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हिंदुस्तान अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लातदाद दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके अहल पर। आज हम आपके सामने आलमी इस्लाम के मसाइल में से 3-4 ममालिक का तारुफ करवाएंगे और सिर्फ मुख्तसर तारुफ में हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन नुकता नज़र है मुल्क, दारुल हुकूमत, करेंसी, ज़ुबान, मादनी दौलत और उनके बारे में उनकी पोर्ट्स, जो सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मुल्क जो सूडान है। सूडान जो एक अरब ममालिक में से एक अहम मुल्क है, जो कि बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। रकबे के एतबार से सूडान जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मुल्क है। सूडान के शुमाल में मिस्र, शुमाल मगरब में लीबिया मौजूद है। हम सिर्फ मुख्तसर सी बात करते जा रहे हैं। और ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के कुल रकबे का 8% और दुनिया के कुल रकबे का 2% मुल्क इसमें मौजूद है। मिस्र और सूडान के दरमियान कोई हद फासिल नहीं है और ना कोई पहाड़ियां या खाइयां, कोई कुदरती सरहद जो इन दोनों को आपस में जुदा करती है। सूडान की आबोहवा इंतहाई गर्म और खुश्क है, ये भी आपने याद रखना है। सूडान के दारुल हुकूमत का नाम खुर्तूम है, जो हाथी की सूंड यानी कि उसके नाम पे रखा गया है। इसकी आबादी तकरीबन 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है और पूर्व जवार में भी लोग इसमें बहुत ज्यादा मौजूद हैं। सूडान एक सनती शहर है और इनकी एक सबसे बड़ी जो बंदरगाह है पोर्ट सूडान है। पोर्ट सूडान करेंसी इनके अंदर सूडानी है और अरबी जुबान इनकी सरकारी जुबान है। मादनी दौलत में इनका लोहा, तांबा और मगरबी सूडान में जो मगरबी हिस्सा में तेल के वाफर ज़खायर जो हैं वो भी दरियाफ्त हुए हैं। सूडान इस लिहाज से एक अहम मुल्क है। सूडान के अंदर रेलवे लाइन भी मौजूद है और खाना जंगी भी जनरल अब्दुर्रहमान के अहद में शुमाली सूडान और जनूबी सूडान के जो बाशिंदे हैं इनमें सियासी रसाकशी की बुनियाद पर इनमें खाना जंगी हुए। तकरीबन 10 लाख सूडानी इसमें कत्ल हुए, तलाक हुए थे। तो अमेरिका ने भी एक 20 अगस्त 1998 को खर्तूम की एक दवा साज फैक्ट्री को क्रूज मिसाइल के जरिए से उसको तबाह किया था। तो वहां पे भी उन्होंने इस फैक्ट्री में ये कहा था कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन के सरमाए से चल रही थी, इस वजह से उसको तबाह कर दिया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं युगांडा। युगांडा जो है एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क है और युगांडा ये पूरी दुनिया के अंदर एक झीलों के मुल्क के नाम से मशहूर है। युगांडा को झीलों का मुल्क कहा जाता है। झील विक्टोरिया और झील एल्बर्ट, झील क्योगा और झील कवानाई युगांडा की अहम झीलें हैं। इसी बिना पर क्योंकि इसमें दरिया नील भी गुजरता है, इस जगह पर दरिया नील तकरीबन 600 मीटर बुलंदी पर बहता है। तो झीलों का मुल्क किसको कहा जाता है? ये युगांडा को कहा जाता है। युगांडा का जो दारुल हुकूमत है वो कंपाला युगांडा का दारुल हुकूमत है, जो एक अहम है और इसकी तकरीबन आबादी 12 लाख के करीब है। ये झील विक्टोरिया के किनारे पर ये शहर आबाद है। झील विक्टोरिया ये बड़ी मशहूर और मारूफ एक झील है और खूबसूरत और जदीद शहर है और दीगर शहर में भी इसके सबसे ज्यादा नुमाया है। यहाँ की जो आबादी है ज्यादातर वो मुसलमान आबादी है और युगांडा के अंदर जो है वो रेलवे लाइन भी तकरीबन 755 मील लंबी रेलवे लाइन इसमें मौजूद है। तो ये आपको एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो युगांडा का आपके सामने पेश कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का जो मुल्क है, एक अहम तरीन मुल्क है माली इसको भी कहते हैं। माली जो है अफ्रीका का एक बड़ा इस्लामी मुल्क है। अफ्रीका का एक बड़ा इस्लामी मुल्क माली है और सहारा रेगिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से में ये वाक़ई एक जमहूरी मुल्क है। माली का पहला जो नाम है फ्रांसीसी सूडान था, जो 1960 में सूडान आजाद होने के बाद जमहूरिया माली बना। 1960 में जमहूरिया माली बना। माली एक रेगिस्तान है जिसके शुमाल में जो हिस्सा सनूफ में रेत और बार और रेत के बड़े बड़े टीले इसमें मौजूद है। माली का रकबा भी तकरीबन 4,78,764 मुरबा मील है
اور 40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اب یعنی کہ مالی کی جو آبادی ہے، ٹوٹل آبادی وہ تقریباً 1.25 کروڑ تک اس کی آبادی اب دنیا کے اندر اس کی موجود ہے۔ یہاں سیاہ نسل کے مالی اور سفید نسل کے مرالی جو برابر ایک ساتھ رہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ مالی کے دارالحکومت کا نام جو ہے وہ باماکو ہے، باماکو یہ مالی کا دارالحکومت ہے، جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مالی جو ہے زرعی ایک ملک ہے اور زراعت اس کا سب سے بڑا اہم پیشہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی معدنیات ہے، معدنی دولت میں سونا، نمک، لوہا، یورینیم، فاسفیٹ، یہ اس کی بڑی اہم صنعتیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف ذرائع ہیں آمد و رفت کے وہ بھی موجود ہے۔ مالی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے طاقتور اور خوشحال۔ مالی کا لفظ طاقتور اور خوشحال، اور اس طرح یہ مالی جو دنیا کے اندر ایک اسلامی ملک کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، یہ براعظم افریقہ کا ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قطر کی۔ قطر اسلامی دنیا کا اور خاص طور پر عرب ریاستوں میں ایک اہم ریاست سمجھی جاتی ہے۔ قطر ایک قسم کا جزیرہ نما ہے، اور یعنی کہ مشرقی عرب کے ساحل سے خلیج فارس سے 125 میل تک پھیلا ہوا ہے، اور قطر کا جو رقبہ ہے تقریباً 4247 مربع میل اس کا کل رقبہ ہے، اور قطر کی آبادی تقریباً 5.5 لاکھ یا اب تقریباً 7 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، تو اس سے زیادہ اس کی آبادی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی مختلف کنٹری کے لوگ ہیں، جس میں 40% سعودی عرب کے ہیں، 18% پاکستان کے ہیں، 13% ایران کے ہیں، اور 10% بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوحہ، قطر کا دوحہ جو دارالحکومت ہے یہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور یہ جزیرہ نما قطر کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ ملک کی جو 2/3 آبادی ہے وہ اکیلی اسی شہر میں رہتی ہے، دیگر شہروں میں دخان ہے، رم ہے، سعید ہے اور مائدہ وغیرہ تھے۔ قطر کی اہم جو معدنی دولت ہے وہ تیل ہے، عربی ان کی سرکاری زبان ہے۔ تیل کی پیدائش کا بڑا مرکز ان کا دخان ہے، تیل کی پیدائش کا بڑا مرکز جو قطر کا ہے وہ دخان شہر ہے، یہاں پہ ان کے بہت زیادہ تیل موجود ہے۔ اور سعید آئل ٹرمینل ہے، سعید آئل ٹرمینل ہے، یہاں قدرتی گیس کے ذخائر بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ تیل کی دریافت 1939 میں اور پیداوار کا سلسلہ 1940 میں شروع ہوا تھا، یعنی کہ 1939 میں تیل دریافت ہوا، 1940 میں ان کی پیداوار شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری صنعتیں موجود ہیں۔ عمان، لفظ عمان جو ہے یہ بھی بڑا ایک عرب ریاست ہے، اور عمان ایک ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ ترقی سیمنٹ کی صنعت میں ہوئی ہے۔ یہاں پر جو عمان کا ملک ہے، خلیج عمان شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور جنوب میں بحیرہ عرب سرحد بناتے ہیں، یعنی کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ بالکل ملتا جلتا ایک ملک ہے، اور عمان کی جو آبادی ہے تقریباً یہ 20 لاکھ سے پلس یعنی کہ اس کی آبادی ہے، اور اس میں عمانی عربوں کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 75% ہے، اور پاکستانی عمانی ریاست کے اندر تقریباً 22% لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ عمان کا جو دارالحکومت ہے وہ مسقط ہے، مسقط اس کا دارالحکومت ہے، اور یاد رکھیے کہ دیگر شہر بھی اس میں موجود ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 95% ہے۔ عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے، بعض وقت پہ ہندی، اردو اور بلوچی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ تیل اس ملک کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے، اور یہ 1968 میں تیل دریافت ہوا۔ اس کے علاوہ تانبے کے ذخائر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ملک میں کوئی بھی ریلوے لائن موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ متحدہ عرب امارات آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں یہ ایک ایسی 6 ریاستوں پر مشتمل ہے جو بہت بڑی ریاستیں ہیں، اور دنیا کے اندر ایک ڈیولپ ترین یہ ایک ریاست دنیا کے اندر مادے وجود میں آ چکی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار آج کل دبئی، ابو ظہبی میں ہوتے ہیں۔ اس کی 6 ریاستیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیں، وہ 7 ریاستوں پر مشتمل جو ہے یہ مشرقی 7 امارات کا اتحادی مجموعہ ہے۔ اس میں ابو ظہبی، شارجہ، عمان، ام القوین،
راس الخیمہ اور فجیرہ، یہ وہ ریاستیں ہیں جو اس ملک کا حصہ ہے متحدہ عرب امارات کا، اور ان کی سرحدیں سعودی عرب کے ساتھ اور باقی عرب ریاستوں کے ساتھ اس کی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں، دنیا کے اندر دبئی کے نام اس کے ساتھ اور برج الخلیفہ کا جو نام ہے وہ بڑا مشہور و معروف ہے، وہ بھی انہی علاقوں کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس کا 82,880 مربع کلومیٹر ہے اور 25 لاکھ کی اس کی آبادی ہے۔ اس اعتبار سے فی مربع میل میں صرف 74 افراد آباد ہیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپنگ ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو نئے بلڈنگز ہیں، نئی عمارتیں ہیں اس کے اندر بنائی گئی ہیں، اور متحدہ عرب امارات کی جو سب سے بڑی صنعت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں، اس میں درہم چلتا ہے متحدہ عرب امارات کے اندر، عمانی ریال ہے اور متحدہ عرب امارات کا یہ درہم ہے، اور اسی طرح معدنی دولت میں جو تیل ہے یہ سب سے زیادہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 7 ممالک کا آج آپ کے سامنے میں نے مختصراً تعارف پیش کیا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو اسلامیات میں کام آئے گا بلکہ آپ کو دیگر آپ کے جنرل نالج کے پیپر ہیں اس میں بھی کام آئے گا، تو کوشش کیجئے گا اس لیکچر کو صرف ایک دفعہ سن لیں تاکہ میکسیمم چیزیں جو آپ کو کلیئر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔